اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آئیے دوستو، آپ نے ہیڈ لائن پڑھ لیا ہوگا پرائم نیوز میں۔ آج آپ کو ایک چھوٹے سا ملک قطر کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ معلومات قطر کے تعلق سے جو ابھی میں پیش کر رہا ہوں آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی، لیکن قطر میں گزشتہ کل کیا ہوا فیفا ورلڈ کپ میں، اور فیفا ورلڈ کپ میں قطر نے اور کیا کیا انتظامات کیے ہیں، اور قطر کیسے اسلام کو پھیلانے کا پوری دنیا میں ذریعہ بن گیا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ معلومات آپ کو دی جا رہی ہے، آپ اسے تھوڑا سا ضرور سنیں اور ذرا شیئر کرنے کا حق ادا کر دیں، تاکہ دوسرے اسلامی ملکوں کو بھی اس سے سبق ملے اور مسلمانوں کو بھی اس سے سبق ملے، اور دنیا کے دوسرے ہمارے اپنے نان مسلم ہندو بھائیوں تک بھی اسلام کی اچھائیاں جائیں، کیونکہ اسلام کی اچھائیاں نہ نیشنل نہ انٹرنیشنل میڈیا بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ تو باقاعدہ اسلام کو دبانے اور کچلنے کی محنتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو چلیے آئیے تھوڑی سی معلومات میں آپ کو قطر کے تعلق سے دیتا ہوں، اور کیا کیا ابھی فیفا ورلڈ کپ میں قطر نے کارنامے انجام دیے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ چلیے آئیے، سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ قطر یہ ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس کی پوری آبادی 30 لاکھ پر مشتمل ہے، اور خلیج میں واقع عالم عرب کا اب یہ ایک مشہور ترین ملک ہے، لیکن چھوٹا ہونے کے باوجود اس کی فی کس آمدنی پوری دنیا میں نمبر 1 پر ہے، اور ان دنوں فیفا عالمی کپ، فیفا ورلڈ کپ کی وجہ سے قطر ہیڈ لائن میں آ گیا ہے، سرخیوں میں آ گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 1916 میں یہ قطر خلافت عثمانیہ سے ٹوٹ کر برطانیہ کا اتحادی بن گیا تھا، برطانیہ کا سپورٹر بن گیا تھا، برطانیہ کے ساتھ ہو گیا تھا، اور پھر 1971 میں برطانیہ سے بھی اس نے آزادی حاصل کر لی۔ 1950 کی دہائی تک قطر کی حالت بھی بالکل جیسے دوسرے عرب ملک ہے۔ عرب ملک جو آج آپ کو پوری چکا چوند نظر آ رہی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں اور سونے کے دکانیں اور ہر شخص کروڑوں پتی جو نظر آ رہا ہے، یہ معاملہ ایسا نہیں تھا، بلکہ عرب ملکوں کی بڑی بری حالت تھی۔ ایسے ہی قطر کی بھی حالت تو ان سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ میرے ابا حضور تقریباً یوں سمجھے کہ تقریباً 55 سال پہلے جب حج کے لیے گئے تھے پانی کے جہاز سے، تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ عرب کی کتنی بری حالت تھی۔ کوئی عرب ممالک بہت پہلے سے امیر ہے ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ نے قدرتی تیل، قدرتی گیس، پیٹرول، ڈیزل سے جب انہیں نوازا اور ان کی زمینوں سے یہ سونا نکلنا شروع ہوا، تو پھر اللہ نے عرب ممالک کی حالت ہی بدل دی۔ تیل نکلنا جب شروع ہوا تو حالت بہتر ہونے لگی۔ 1950 کی دہائی تک قطر کی بھی بڑی بری حالت تھی۔ 1971 عیسوی قطر کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا، قطر کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا، اور 1971 میں برطانوی سامراج سے انہیں آزادی ملی، اور ادھر آزادی ملی انگریزوں سے، اسی سال قدرتی گیس
بھی نکل آیا. قدرتی گیس کی دریافت ہوئی. روس اور ایران کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی گیس کا ذخیرہ قطر کے پاس ہے. اور پھر 1995 عیسوی تک خلیفہ بن حمد الثانی قطر کے امیر تھے، لیکن وہ سعودی کی روش پر تیل اور گیس کے ذخیرے کے سہارے ملک کی تعمیر و ترقی میں لگے ہوئے تھے. لیکن ان کے بیٹے حمد بن خلیفہ ثانی کو یہ پسند نہ تھا. اس نے سمجھ لیا تھا کہ تیل اور گیس ختم ہونے والا ذخیرہ ہے، ملک کو اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے پوری طریقے سے. چنانچہ اورنگزیب کی تاریخ کو دہراتے ہوئے اس نے اپنے باپ کا تختہ پلٹا، امیر قطر بن گئے. تجزیہ نگاروں کے مطابق قطر کی پوری چمک دمک اور تعمیر و ترقی کا پورا کریڈٹ اسی حمد بن خلیفہ کو جاتا ہے. اس نے تیل سے آنے والی آمدنی کو عیاشی کا ذریعہ بنانے کے بجائے دنیا بھر میں انویسٹ کرنا شروع کیا. برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، سنگاپور جیسے امیر ترین ملکوں میں اس نے انویسٹ کیا اور اس طرح قطر کی آمدنی دوگنی تگنی ہوتی چلی گئی اور آج بھی قطر دنیا کے چند بڑے انویسٹروں میں سے ایک ہے. تھوڑی لمبی کہانی ہے، بڑی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے میں تھوڑا سا جلدی جلدی سنا رہا ہوں، آپ اس کو ضرور سن لیں. خلیفہ حمد نے میڈیا کی اہمیت اسی وقت سمجھ لیا تھا، اس لیے 1996 عیسوی میں ہی دنیا کا عظیم ترین نیوز نیٹ ورک الجزیرہ قطر نے قائم کیا. یوں تو ترقی عرب امارات اور سعودی نے بھی کچھ کم نہیں کی، ان کی بھی اپنی پالیسی ہے، لیکن گزشتہ ان 20 سالوں میں جس طرح قطر نے غیرت اسلامی کا ثبوت دیا اور فراست ایمانی کا ثبوت دیا، مسلمانوں میں اس کی وجہ سے قطر کی اہمیت بڑھتی ہی چلی گئی. افغانستان سے مکمل جو امریکہ نکلا ہے تو وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت بھی قطر ثالثی تھا، قطر نے وہ رول ادا کیا. قطر کی راجدھانی دوحہ میں یہ کام ہوا تھا، یعنی امریکہ اور طالبان کے بیچ ایگریمنٹ، باتیں، مذاکرات، بات چیت، تو یہ کروانے والا بھی قطر تھا. اور جب دنیا بھر کی نظروں میں طالبان ایک ٹیررسٹ گروپ تھا، آتنکوادی گروپ تھا، اور امریکہ اور ناٹو افواج افغانستان میں طالبان سے لڑ رہی تھی، تب 2013 میں قطر نے اپنی راجدھانی دوحہ میں طالبان کو اپنی آفس کھولنے کی اجازت دی، جو آج تک قائم ہے. آج تک ان کا آفس قائم ہے. طالبانی حکومت کے قیام کے بعد سب سے پہلے قطر نے طالبان کو سپورٹ کیا. مصر میں اخوان المسلمین کے ناکہ بندی کی گئی تو قطر نے اخوان کو سپورٹ کیا. مہاجر اخوانی کو قطر میں پناہ دی، جن میں ایک عظیم کارنامہ قطر کا یہ ہے کہ علامہ یوسف القرضاوی جنہیں پناہ دی، جو بہت بڑے دنیا کے عالم تھے، ابھی چند مہینوں پہلے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، علامہ یوسف القرضاوی، ان کو بھی قطر نے پناہ دی. 2012 میں 2 فلسطینی مزاحمتی گروہ حماس اور حرکت التحریر، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، ان کی بھی صلح قطر نے کرائی. 2008 میں یمنی حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان بھی صلح قطر نے کرائی. 2011 میں سوڈانی حکومت اور باغی گروہوں کے درمیان صلح بھی قطر نے کرائی. اسی سال لبنان کے 2 آپس میں لڑنے والے گروپوں کے درمیان قطر نے ثالثی کروائی، مصالحت کرائی، جس کے بعد لبنان میں متحدہ حکومت قائم ہوئی. کوریا کے بعد قطر پہلا ایشیائی ملک ہے. اب یہاں سے آپ اہم پوائنٹ سن لیجیے جو فیفا ورلڈ کپ سے متعلق ہے کہ کیا کیا کر رہا ہے قطر. بڑا انٹرسٹنگ مضمون ہے، تھوڑا سا وقت دے دیں. تو کوریا کے بعد پہلا ایشیائی ملک ہے جسے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا موقع ملا. قطر کوریا کے بعد دوسرا ملک ہے. لیکن قطر نے اس خوبصورت موقع کو کہ پوری دنیا جمع ہوگی، قطر نے اس خوبصورت موقع کو اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور تمام مخالفتوں کے باوجود قطر نے اتنا زبردست کام کیا کہ اسلام کی دعوت کا مرکز بنا دیا کھیل کے اس میدان کو. بڑی مخالفت ہوئی، مگر پھر بھی قطر نے شراب اور اوریانیت کی اجازت نہیں دی کہ یہاں شراب نوشی نہیں ہوں گی، یہاں پر ننگا پن نہیں ہوگا. 28 دنوں کے یا میچ کے جتنے بھی دنوں کے، اتنے دنوں کے لیے قطر اپنے اسلام کو، اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. تو قطر نے بہت مخالفت ہوئی، لیکن شراب اور ننگے پن کو وہاں پر اجازت نہیں دی. دوسرے اسلامی ملکوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اور ایک خاص بات، آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو اسلام کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع کیا. اس کے لیے قطر نے کیا کیا کہ باقاعدہ ہر مسجد
اور گراؤنڈ میں الگ الگ جگہ پر اسلامک ایگزیبیشن میں مسجدوں کو بھی تبدیل کر دیا تاکہ آسانی سے اسلام کو دیکھ سکے لوگ اور اسلام کو سمجھ سکیں، اور اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ملک ہی نہیں دنیا بھر میں جن آتنکیوں نے اسلام کو بدنام کیا اور اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائی ہے، قطر نے ان غلط فہمیوں کو بھی دور کرنے کا کام کیا اور اسلام کو قریب سے سمجھنے کا موقع دیا، اور فٹ بال گراؤنڈ سے قریب کئی مسجدوں کو اسلامی نمائش اور اسلامک ایگزیبیشن میں تبدیل کر دیا تاکہ لوگ بہت سہولت اسلام کو دیکھ سکے، سمجھ سکے، اور ہوٹلوں میں بھی QR کوڈ کے ذریعے اسلامی معلومات فراہم کی اور جگہ جگہ دعوتی مرکز بنا دیے۔ یہ قطر نے کام کیا اور چونکا تو دیا۔ آج تک کسی ورلڈ کپ کا کسی میچ کا ادگھاٹن قرآن سے نہیں ہوا، قطر نے قرآن پاک کی تلاوت سے کیا، اور گراؤنڈ میں الگ الگ جگہ نماز کے لیے خاص کر دی۔ اور اب آخری پوائنٹ سن لیجئے کہ اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے داعیوں کو وہاں پر مدعو کیا جو اسلام کی دعوت دے سکے، اسلام کو سمجھا سکے۔ ان داعیوں میں ایک بڑا نام ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ہے، جن کے بیانات وہاں پر ہو رہے ہیں، جبکہ ان کے بیانات پر برطانیہ، یورپ، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا پر پابندی ہے، انہیں عام لوگوں سے ملنے پابندی ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں پر بیانات کر رہے ہیں اور عام لوگوں سے ملنے کا اور خطاب کرنے کا، ان کو اسلام کی دعوت دینا، اسلام کے تعلق سے سمجھانے کا موقع انہیں پوری طریقے سے مل رہا ہے۔ تو گزشتہ کل میں نے دیکھا کہ لوگ سوشل میڈیا پر ویڈیوز ان کی آ رہی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ذاکر نائک کو الگ الگ ملکوں میں دعوت کا کام کرنے کے لیے جانے نہیں دے رہی تھی، تو اللہ نے دنیا کو جس جگہ پر جمع کروایا، پوری دنیا جہاں پر جمع ہو گئی، وہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کو پہنچایا اور اسلام کی دعوت کا پیغام دینے کے لیے منتخب کر لیا۔ چلیے آئیے اب آخری بات، ابھرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں ایک بڑا نام UAE کا ہے، متحدہ عرب امارات کا ہے، جو لیکن یہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے، لیکن وہی قطر نے اسرائیل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکا، بلکہ قطر نے فلسطینی وجود کو مانا ہے، اور اسرائیلی اگر آئیں گے قطر میں میچ دیکھنے تو ان کو اسرائیلی کہہ کر یا اسرائیلی پاسپورٹ یا اسرائیل نہیں بلکہ فلسطینی شہری بن کر آنا ہوگا، یہ قطر نے کام کیا۔ خیر بہت ساری چیزیں قطر نے زبردست کی ہے، اور ایک بڑا کام تو یہ بھی کیا کہ جو لوگ ذہنی مریض ہے اور زانی ہے، پاپی ہے، حرام خور ہے، زنا کو پھیلاتے ہیں، ہم جنس پرست ہے، قطر نے ان کو وہاں پر ان کے جہاز کو اترنے بھی نہیں دیا کہ یہ منحوس یا ناپاک لوگوں کے قدم یہاں پر ہونا نہیں چاہیے۔ تو خیر قطر نے جو کام کیا وہ آسان نہیں، بڑا جوخم کا کام کیا ہے، اور اس وقت قطر جو ہے یہ سمجھیے کہ مادی وسائل سے مالا مال ایک چھوٹا سا ملک ہے، 30 لاکھ کی صرف آبادی ہے، لیکن قطر نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، اور قطر نے فیفا ورلڈ کپ پہ ایک اور کام کیا کہ جتنے لاکھوں لوگ آئے ہیں سب کو قیمتی قیمتی تحفے، ڈرائی فروٹس اور وہاں کا جو قیمتی عطر ہے، عود وغیرہ، سب کا پیکٹ سب کی کرسیوں پر رکھ دیا۔ ہم اگر ہوتے تو ہم 2 کلو چاول کے پیکٹ پر بھی اپنا فوٹو چپکاتے ہیں۔ تو جناب قیمتی ڈرائی فروٹس، ہزاروں کا گفٹ ہر آنے والوں کو قطر نے دیا ہے، مہمانوں کو دیا ہے، مگر ایک بھی تصویر وہاں کے قطر کے امیر کی یا بادشاہ کی، وہاں کی ایک بھی تصویر قطر کی لگی ہوئی نہیں ہے۔ تو قطر نے گویا کہ مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا اور اسلام کی اچھی تعلیمات کو عام کیا۔ قطر میں جگہ جگہ راستوں پر باقاعدہ حدیثوں کے بینر لگے ہوئے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں۔ قطر کو پھر ایک بار دل سے سلام۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ داد کھاج کھجلی کا جلد سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں
क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।